میں نظام الدین قریشی، نیشنل جرنل سیکرٹری آرگنائزیشن۔ آج ہماری یہ جو ملاقات ہے وہ ایک ایسے شخص سے ہے جنہوں نے اسلام پہ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی ہے، محبت کا پیغام اسلام۔ اور آج ہمارے بیچ میں یہ اسکالر محمد عادل سیفی صاحب آئے ہوئے ہیں، اور ہم سب ان سے ملنے کے لیے آج اکٹھا ہوئے ہیں اور انہیں سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو میں صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کو شروعات کرے۔ شروعات سے پہلے میں چاہوں گا کہ عمیر جو ہے وہ قرآن تلاوت سے اس کی شروعات کرے، اس جو ہماری میٹنگ ہے۔ عمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ آج ہم ایک بہت امپورٹینٹ میٹنگ میں یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اور میرے ساتھ میرے نیشنل جنرل سیکرٹری نظام الدین قریشی صاحب ہیں، ہمارے نیشنل ٹریزرر تنظیم قریشی صاحب ہیں، ہمارے نیشنل سیکرٹری یوتھ ونگ سلمان قریشی صاحب، اور ہمارے نیشنل جو ہے سیکرٹری افضال قریشی صاحب، آفس سیکرٹری عمیر صاحب، اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ دہلی کے ایوب قریشی صاحب، اور ہمارے شروع سے میڈیا کی جو کور کر رہے سہیل صاحب، اور آج کے جو اس نشست کے دولہا ہے اور جو آتھر ہیں کتاب کے عادل سیفی صاحب۔ آپ یقین جانیں کہ دیش کے حالات کو اور پوری دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگ بھگ 1.5 سال کے وقت میں یہ کتاب کو مکمل کی ہے، اور پوری گہن طریقے سے ایک اسلامک اسٹڈی کو، اسلامک ہسٹری کو پوری اسٹڈی کر کے، اور بھی ریلیجنس کو اور پورے انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔ دیش کے سامنے جو بھی ایشوز ہیں، چاہے یوتھ سے متعلق ہوں، چاہے کرپشن سے ہوں، یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو اسلام کی، یا کس طریقے سے ایک سیکولرزم جو ہے کمپرومائز ہو رہا ہے، یا کس طریقے سے گورننس جو ہے اس کا اسٹینڈرڈ گر رہا ہے، یا کس طریقے سے لوگوں میں کیریکٹر کی کوئی امپورٹنس نہیں رہی، اور منی کی طرف اور گریڈ کی طرف جو ہے لوگ ٹوٹلی اپنے آپ کو ڈپارچر کر چکے ہیں، یا کس طریقے سے انسانیت یہ بات پوری طریقے سے بھول رہی ہے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں پیدا ہوا، کیوں جی رہا ہے، اور کیا سوسائٹی کو وہ دینا چاہتا ہے۔ اور یہ بہت ساری ایک کرپشن فری ایٹماسفیئر کیسے بنے، اور کس طریقے سے سارے لوگ جو ہے ایک سٹیزن جو ہے اپنے آپ کو خوش محسوس کرے، تبھی وہ دیش کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر سٹیزن خطرہ فیل کرتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، تو دیش ترقی کیسے کرے گا؟ اور ہر ایڈمنسٹریشن میں، سارے انسٹیٹیوشن میں، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے پریس ہو، چاہے ایگزیکٹو ہو یا لیجسلیچر ہو، یہ جو گراوٹ ہے یہ ہر پلر کے اندر ہے۔ آپ اس وقت جو ہے آنےسٹ رپورٹنگ جو ہے کس قدر مشکل ہو گئی ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک اچھے لیڈر جو بالکل منیمم زندگی پہ جیتے تھے، جن کے ریسورسز بالکل منیمم ہوتے تھے، اور وہ پوری طریقے سے اپنے سماج کو پوری طریقے سے نچھاور کر کے رکھتے تھے، ایسے لیڈر دیکھنے میں نظر نہیں آتے۔ ایسے جوڈیشل آفیسر جو کبھی بھی فیئر لیسلی، کبھی انہوں نے کسی بات سے کمپرومائز نہیں کیا، ان کے ججمنٹ سے ہی آنےسٹی کی کھنک نظر آتی تھی، وہاں پر بھی جو ہے ایک ڈینٹ آیا ہے، اور لوگوں کے بیچ میں یہ چرچا ہے۔ تو یہ سارا چیز جو ہے ایگزیکیوٹو کی، آپ دیکھیں کہ ایگزیکیوٹو کا جو مین مقصد ہے ایڈمنسٹریشن کا کہ پوری سہولت محسوس کرائے ہر سٹیزن کو، وہ کہاں محسوس کرا رہے ہیں؟ اس طریقے کے آرڈرز آ رہے ہیں وہ بہت ہی کنٹراڈکٹری ہیں۔
انسانیت کے خلاف ہیں اور انسانیت کا تصور جو ہے پوری طریقے سے گر رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایک 25 سال کا یوتھ اور یہ طے کرے کہ میں اس دیش میں، اس ورلڈ میں اپنا ایک برڈ ویو یوتھ کے لیے ایک پورا انٹرنیشنل ویو، ایک پرسپشن، سوچنے کا پرسپشن ہر انسان کا میں بدلوں اور ایسا پرسپشن ہو جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورک کیا، سارے مہاتماؤں نے ورک کیا، گوتم بدھ نے ورک کیا، سکھزم نے ورک کیا، شری رام پرشوتم رام نے ورک کیا، اور اس ورک کو، اس کی اہمیت جو ہے ہر مذہب بھول رہے۔ ایسا کیسے چلے گا؟ کیا یہ ان کی تعلیم کے بغیر کیا کہتے ہیں کوئی سروائیول کیا پاسبل ہے؟ کیا کوئی اچھی سوسائٹی کا تصور پاسبل ہے؟ آپ نے ان کو بھلا کے جو ہے ہمیشہ ایک سوسائٹی کے اندر گندگی، سڑن اور یہ پیدا کرنی ہے۔ تو سڑن میں ہم جس قابل بھی ہیں، ہم لوگ ہمت سے، اپنی ثابت قدمی سے، ایک سچائی سے، آنیسٹی سے ہم لوگ آگے بڑھیں، ایک فکر لیں اور یہ آگ جو ہے ایک دل سے دوسرے دل تک جائے اور اس طریقے سے سماج کا ایک اچھا نرماڑ ہو۔ تو میں سب سے پہلے تو میں عادل سیفی صاحب سے بھی میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو یہ کتاب لکھنے کی انسپریشن جو ہے کہاں سے ملی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اور آپ کی کتاب جو ہے یہ کیا کیا میسج دیتی ہے اور ہماری سوسائٹی پر، سماج پر اس کے کس طریقے سے پازیٹیو ایک سکاراتمک لابھدائی جو ہے پربھاؤ پڑیں گے اور کس طریقے سے انسانیت سے عروج پر جائے گی۔ ان چیزوں پہ آپ اپنی بات کو رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن